شو ایک ہوتا ہے شو، اپنی چیز شو کرنا، اور ایک ہوتا ہے شو بازی. شو کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شو بازی کا مطلب دوسرے کو اس کی اوقات دکھانا، دوسرے کو اس کی اوقات کہ تم کیا ہو غریب، ہم کیا ہیں پیسے والے، یہ حرام ہے. قربانی کا جانور بہت لوگ لے کے گھومتے ہیں نا، موٹے موٹے بیل گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور گھما رہے ہوتے ہیں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہے ہیں. کل ایک صاحب نے کہا کہ میں اونٹ لایا کرتا تھا ہر سال، اس سال نہیں لایا کیونکہ بڑا رش لگ جاتا ہے، جب اونٹ نہر ہوتا ہے پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، تو یہ شو بازی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں ان سے کہتا بالکل ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ شو ہے، شو بازی نہیں ہے. شو بازی کا مطلب دوسرے کو نیچا دکھانا. آپ موٹا تازہ بیل لے کے گھوم رہے ہو غریبوں کو کا منہ چڑھانے کے لیے کہ تمہاری دمبے کی بھی اوقات نہیں ہے اور ہمارے پاس کٹا ہے، اتنا خوبصورت بیل ہے، یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور دوسرے کو رسوا کر دینا، بطر الحق. تو یہ جو جانور گلیوں میں لے کے گھومتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامتیں، علامت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ دکھائی جاتی ہے، اوپن. تو بقرعید کی عبادت چھپ کے کرنے کی نہیں ہے، کھلے عام. کیونکہ اسلام یعنی شو کرنا ہے اسلام کو. دیکھو جماعت کی نماز چھپ کے ہو سکتی ہے. اب کوئی کہے میں یہ کیا شو بازی، سب کے سامنے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو کیا میں نے، سب دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، فجر میں صبح صبح نکل رہا ہے، اور مسجد کے نمازی بھی مجھے دیکھ کے بولیں گے یار ہماری طرح یہ بھی بہت نیک آدمی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے یار ہماری طرح یہ بھی. اور پھر سلام پھیر کے میں گھر آؤں گا تو پھر محلے والے دیکھیں گے، بیگم دیکھے گی سب. تو یہ تو شو بازی ہے یار، یہ بالکل ٹھیک نہیں. اب میں چھپ کے گھر میں کیا کروں گا؟ لیٹرین کے جو پچھواڑے میں جو چھوٹی سی گلی ہے نا، وہاں جا کے فجر کی 2 رکعتیں جلدی سے پڑھ کر گندی گلی میں چھلانگ لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایسا نہ ہو واپسی پہ بیوی کی آنکھ کھل جائے، تو گندی گلی میں چھلانگ لگا کے دکان سے انڈے لیتا ہوا آؤں گا، وہ سمجھے گی انڈے لینے کے لیے گیا تھا یہ. تو اس کا مطلب ہے اخلاص کا ہیضہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی، اخلاص کا بول لو نا، ہیضہ ہو گیا ہے اس کو. یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص کا کیا ہے؟ ہیضہ. تو بعض دفعہ اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ریاکاری کا وہم ہو جاتا ہے. تو قربانی تبھی دیکھو فقہا نے پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ بیان کی اندھیرا ہوتا ہے، جانور کی رگ غلط کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن چلو آج کل تو اندھیرا نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے اور شعائر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ اچھا، عام نمازوں کو، جماعت کی نمازیں تو روزانہ ہوتی ہیں، وہ تو پھر بھی مسجد کی چھت کے اندر. جمعے کی نماز مزید اس سے بھی بڑا شعیرہ ہے نا اسلام کا، شاعر ہے وہ، اور زیادہ کھلے عام. وہ ہفتے میں چونکہ ایک مرتبہ ہو رہی ہے. اور عید کی نماز کا حکم ہے کہ مسجد میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر مجبوری کے بغیر کبھی عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی ہے. حالانکہ مسجدیں بنتی کس کام کے لیے؟ نمازوں کے لیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ. اللہ فرماتے ہیں ایسے گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جائے، وہ مسجدیں ہیں نا. تو اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن نبی نے فرمایا عید کا دن ہے، آج پوری دنیا دیکھے گی بھائی مسلمانوں کی کیا ہے عید. تو مسلمان عید کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ساری دنیا. تو ساری دنیا چھت کے نیچے کھڑے ہونے میں نہیں دیکھتی، ساری دنیا کھلے آسمان میں دیکھے گی. تو میدانوں میں جاؤ،